تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کے لانے والے. اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے. تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی. اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں. حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتح میں اس کا نام گنا جاتا ہے. دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے، حکومتیں کی، اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں. اس میں ایک تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم. ارے بھائی. دوسرا تھا چنگیز خان. تیسرا تھا تیمور لنگ. بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا. کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی. ظالم. 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں، جس میں روم، ایران، شام، ترکستان وغیرہ ہے. یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ، اس کے صرف ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی، تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000. یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ. ایک پیر سے لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ بولتے. لنگ یعنی لنگڑا. تیمور لنگ ظالم بادشاہ. مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روزے پہ جاتا تھا. ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا. تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا. تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں. اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوں گے. بادشاہ کو تسلی ہوئی. اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے. 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی. کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی. پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے، پھر جلوس نکالے گئے، پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے. وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تاریخ کی کتابیں، اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. 801 ہجری میں. اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام زکی، جن کو امام عسکری بھی کہا گیا، 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی. کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد. بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی، تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم و مجاور کہتے ہیں جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے، وہ غدار اہل بیت ہے. محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا. اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 801 ہجری میں تعزیہ پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے. تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد. یہ ہے تعزیے کی حیثیت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ان کے مسلک کے. تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے. میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک. اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار. یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں. بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جیسے امام حسین کا روزہ. اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ رکھیں، ایسے ہی جیسے کہ تغرے رکھے جاتے ہیں، کعبہ کا تغرا، کعبے کی تصویر، مدینے کی تصویر، بزرگان دین کے گنبدوں کی تصویر. تو اسی حد میں، اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیت سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے، امام حسین کا تذکرہ کرے، امام حسین کا تصور آئے، تو جائز ہے. مگر وہ تعزیہ جو اپنے انداز میں، اپنی سوچ سے من گھڑت بنائے جاتے ہیں، لمبے لمبے اتنے کے تار کاٹنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، ماتم ساتھ میں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈھول باجے، میلے بھر رہے ہیں، پپڑ بھجیے کی دکانیں چل رہی ہے، بے پردہ عورتیں، لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورتیں سج دھج کے تعزیے کے ساتھ
سیر سپاٹے چل رہے ہیں اور پھر تعزیے کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہو تمہارے بقول، تم تو کہتے کہ امام حسین کے روزے کی شبی ہے، تو جس کو حسین پاک کی شبی قرار دیا اس کے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو؟ گندے نالے کے پانیوں میں پھینکتے ہو۔ میں بھی ویڈیو دکھاؤں گا، میں بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں، گندے نالے کے پانی میں پھینکتے ہو۔ تو یہ تعزیہ ہمارے نزدیک ہرگز جائز نہیں۔ اس کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو مروجہ جو آج کا تعزیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے، ہم اس تعزیے کے قائل نہیں۔